بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق وحی سے ہے، اور باقی جتنے بھی طریقے علاج دنیا میں متعارف کروائے گئے ہیں وہ صرف تجربہ ہیں۔ بے شک متعدد اطباء نے تجربے کو یقین کے قریب تر کہا ہے، لیکن تجربہ کبھی بھی وحی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جسم کے علاج کو اپنانے سے قبل اپنے دل میں طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اعتقاد و یقین کو مستحکم کر لیں۔ اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کریں اور دعا سے بھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسے پھل کا ذکر بطور دوا کریں گے جس کا ذکر قرآن و حدیث دونوں میں وارد ہوا ہے، اور جدید طبی ماہرین نے تحقیقات سے ثابت کیا ہے کہ یہ پھل نہ صرف انسانی صحت کے لیے بہترین ہے، بلکہ اسے متعدد بیماریوں میں استعمال کیا جائے تو یہ شفا کا کام بخوبی کرتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، انجیر کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی، اور اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام باقاعدہ اس کے نام پر رکھا، اور پھر فرمایا قسم انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ببرکت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ ہے، کیونکہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے۔ اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ اسی روایت کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کنز العمال میں بھی یہ روایت تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح قدیم کتب مقدسہ میں بھی انجیر کا ذکر تقریباً 49 مرتبہ آیا ہے، جو کہ اس کی اہمیت و افادیت کو مزید عیاں کرتا ہے۔ انجیر خون کی نالیوں میں جمی ہوئی گلاستوں کو نکال دیتی ہے، اور اس کی اسی افادیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بواسیر میں پھولی ہوئی وریدوں کی اصلاح کے لیے استعمال فرمایا۔ اکثر اوقات بلڈ پریشر میں زیادتی خون کی نالیوں میں موٹائی آ جانے سے ہوتی ہے۔ انجیر اس مشکل کا بہترین حل ہے، کیونکہ یہ جسم سے چربی کو گلا کر بھی نکال سکتی ہے، اور بڑھاپے میں بھی یہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ انجیر میں خوراک کو ہضم کرنے والے عناصر کی ترکیب نہایت عمدہ ہے۔ جن لوگوں کی آنتوں میں ہمیشہ جلن رہتی ہے ان کے لیے اس سے بہتر کوئی دوائی موجود نہیں۔ اس کی فعالیت کا اندازہ اس عمل سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اسے پیس کر یا گھوٹ کر کچے گوشت پر لیپ کر دیا جائے تو یہ گوشت 2 گھنٹوں میں اتنا گل جاتا ہے کہ اسے انگلیوں سے توڑا جا سکتا ہے۔ انجیر ہاضمہ بہتر بناتی ہے۔ اگر بخار کی حالت میں آپ کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو اس کا گودا منہ میں رکھنے سے یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ انجیر کو مغز بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھتی ہے۔ سردیوں میں بچوں کو خشک انجیر کھلانا ان کی نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے۔ انجیر دانتوں کے لیے بھی بہترین ہے، اور یہ دانتوں کو مضبوطی بھی فراہم کرتی ہے۔ کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر بہترین تحفہ ہے۔ کھانسی، دمہ اور بلغم کے لیے انجیر انتہائی مفید ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو بھی دراز کرتا ہے۔ انجیر کو سرکہ میں ڈال کر رکھ دیں، 1 ہفتہ بعد 2-3 انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تلی کے ورم کو آرام آ جاتا ہے۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے اور جسم فربا ہو جاتا ہے۔ تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے اس سے 2-4 قطرے برس پر ملنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ پھل خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف و شفاف کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو ان لوگوں کے لیے انجیر کا استعمال مفید ہے۔ بڑھاپے میں جب خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور دماغ میں خون کی قلت مریض کو نیم بے ہوش یا مفقود الحواس بنا دیتی ہے، اعضاء میں بھی فالج کی سی کیفیت ہوتی ہے، اس صورت میں انجیر اکسیر کا درجہ رکھتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مریض اس کی درمیانی مقدار 5-6 مہینے مسلسل استعمال کریں، یعنی 3 سے 5 دانے روزانہ کھا لیں۔ یہ پھل مردوں اور خواتین دونوں کو بانجھپن سے تحفظ دیتا ہے۔ طبی سائنس کے مطابق اس پھل میں موجود منرلز ان ہارمونز کے لیے ضروری ہیں جو بانجھپن سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انجیر متعدد بیماریوں میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، بواسیر۔ انجیر بواسیر کو ختم کر دیتی ہے۔ انجیر کے استعمال سے پیٹ میں تبخیری مادہ پیدا نہیں ہوتا اور خون کی نالیوں سے سدے نکال دیتی ہے۔ دائمی بواسیر کے مریض 3 سے 7 ماہ تک صبح نہار منہ شہد کا شربت بنا کر 3 سے 5 دانے خشک انجیر روزانہ کھا لیں تو اس مرض سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ 1 گلاس ٹھنڈے پانی میں رات کو خشک انجیر کے 2 یا 3 دانے بھگو دیں اور اگلی صبح انہیں کھا لیں
भिगोने से पहले इंजीर को गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें। इंजीर को शीशे के गिलास में भिगोएं, मट्टी का बर्तन न इस्तेमाल करें। इसी तरह भिगोई हुई इंजीर को शाम को इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से पखाने की तकलीफ दूर हो जाएगी और मकद को मस्सों से महफूज रखेगी। इस अंदाज में 3 से 4 हफ्तों तक इंजीर के इस्तेमाल बवासीर का खात्मा कर देता है। नंबर 2, मोटापा। मोटापा कम करने के लिए 5 दाने हर रोज खाने मुफीद होते हैं। खून में अगर कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा हो गई हो तो रात को 4 अदद खुश्क इंजीर और 7 अदद बादाम पानी में भिगो दें। सुबह को निहार मुंह इंजीर और बादाम को मसल कर खा लें और पानी पी लें। 40 दिन मुसलसल इसके इस्तेमाल करें। हैरत अंगेज तौर पर खून में कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के साथ साथ जिस्म की फालतू चर्बी भी खत्म हो जाएगी। नंबर 3, कब्ज। पेट के अमराज में इंजीर को सुबह निहार मुंह खाना बेहद फायदेमंद है। इंजीर पुरानी से पुरानी कब्ज का बेहतरीन इलाज है। पुरानी कब्ज के मरीज अगर इसे पानी में भिगो कर रख दें, चंद घंटे बाद फूल जाने पर दिन में 2 बार खा लें और बैतुल खला जाने का बाकायदा वक्त मुकर्रर करें तो दायमी कब्ज दूर हो जाती है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से आंतों के सुद्दे और बंद खुल जाते हैं, पेट से हवा खारिज हो जाती है, आंतों की गलाजत निकल जाती है, आंतों में सुद्दों और कुलंज को खत्म करती है, री को तालील करती है। ताज़ा और खुश्क इंजीर दोनों सूरतों में जुलाब आवर दवा है। इसके बारीक बीज भी अंतड़ियों को मुतहरिक करके रुके हुए फुजला को खारिज करने में मदद देते हैं। इंजीर के बीजों में अंतड़ियों को साफ और मुतहरिक रखने की तासीर पाई जाती है। नंबर 4, दांत और मसूड़े। दांत और मसूड़ों के लिए इंजीर का इस्तेमाल हैरत अंगेज है। खुश्क इंजीर को तवे पर हल्की आंच पर जलाकर बारीक पीस लें और मसूड़ों की सोजिश के दौरान दांतों पर मंजन की तरह खूब मलें। इससे मसूड़ों की सोजिश खत्म हो जाएगी। दांत की शदीद दर्द को भी आराम आ जाएगा। दांतों से मैल और दाग भी उतर जाएंगे और दांत सफेद शफाफ हो जाएंगे। इसके अलावा अगर दांत दर्द कर रहा हो तो इसके इलाज के लिए इंजीर के दरख्त के दूध में थोड़ी सी रुई भिगोकर इसे दांत के नीचे दबा कर रखें, दर्द फौरी दूर हो जाएगा। नंबर 5, गुर्दे और मसाने के अमराज। गुर्दे और मसाने के अमराज में इंजीर के इस्तेमाल से गुर्दा और मसाना की सोजिश में फायदा होता है। ये गुर्दे और मसाना से पथरी को तहलील करके निकाल देती है, गुर्दों के दुबलेपन को दूर करती है। गुर्दों के फेल हो जाने के मुतअद्दिद असबाब हैं। इसमें मर्ज की अंदरूनी सूरज ये होती है कि खून की नालियों में तंगी की वजह से गुर्दों की कारगुजारी मुतासिर होती है। यही कैफियत पेशाब में कमी और ब्लड प्रेशर में ज्यादती का बायस बन जाती है। इन हालात में अगर जिंदगी को इतनी मोहलत मिल सके कि कुछ मुद्दत इंजीर खाई जाए तो अल्लाह के फजल से शिफा याबी हासिल होगी। नंबर 6, दमा। इंजीर को दमा के इलाज के लिए भी मुफीद करार दिया जाता है। बलगमी, खांसी और दमा का कामयाब इलाज इंजीर के इस्तेमाल से मुमकिन है। इंजीर खाने से बलगम का इखराज बढ़ जाता है और मरीज को अफाका होता है। नंबर 7, जिनसी कमजोरी। इंजीर को दूसरे खुश्क मेवाजात मसलन बादाम, खजूर के साथ मक्खन समेत इस्तेमाल किया जाए तो यकीनी तौर पर जिनसी कमजोरी दूर हो जाती है। नंबर 8, जिगर और तिल्ली। जिगर और तिल्ली के अमराज में भी इंजीर बेहद मुफीद है। तकरीबन 100 खुश्क इंजीर लेकर अंगूर के सिरका में 3 दिन तक भिगोकर रख दें, फिर 3 दिन के बाद इसमें से हर रोज 4 दाने निकाल कर खा लें। इससे तिल्ली और जिगर साफ हो जाते हैं। इंजीर तिल्ली और जिगर को ताकत देती है। अब इसके इस्तेमाल के हवाले से चंद एहतियातें भी जान लें। इसके एक वक्त में 3 से 5 दाने खाना मुफीद होते हैं, ज्यादा खाना नुकसान का बायस बनता है। इंजीर को खाने से पहले खूब अच्छी तरह धो लेना चाहिए। कुछ इंजीर की बैरूनी सतह सख्त होने की वजह से जल्द हजम नहीं होती। भिगोई हुई इंजीर जोद हजम होती है। जिस पानी में इंजीर को भिगोया जाए, इंजीर खाने के बाद इसे भी पी लिया जाए।